ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعلق بھی اسوہ رسول سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہیں، بلکہ چونکہ تعلیمات بہترین ہیں تو اس لیے وہ بھی اسوہ حسنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات سے دوری یا ان تعلیمات سے غفلت یا ان تعلیمات سے بے پرواہی یا ان تعلیمات سے روگردانی، یہ اگر کوئی کلمہ گو خود یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے ایمان کی
اپنے یقین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیرنا گویا اسلام سے منہ پھیرنا ہوگا، اور تعلیمات رسول سے منہ پھیرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منہ پھیرنا ہوگا۔ اور ایک مومن، ایک مسلمان کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے، کیسے یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں، حرکتیں، الفاظ اسے اچھے نہ لگیں؟ یہ ایک مومن کا وتیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مومن ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی پسند کرے گا، مومن ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی پسند کرے گا، مومن ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کو بھی پسند کرے گا، مومن ہر حال میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی نشانی قرار دیا۔ بعض چیزیں وہ مومنوں کی نشانی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنوں میں پائے نہیں جاتے۔ آج چند ایک ایسے ہی کاموں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بارے میں کہ یہ باتیں کسی مومن میں نہیں ہو سکتی، ایمان والا وہ ان باتوں کو اختیار نہیں کرتا، وہ یہ عادتیں نہیں اپناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس المؤمن بالطعان، مومن جو ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن تانا زنی نہیں کرتا۔ تانا آپ بہت سارے اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ تانا کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ہمازہ ہے نا، اس کی آپ پہلی آیت جو ہے نا وہ پڑھی، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ویل ہلاکت ہے، یا ویل بعض نے کہا ہے کہ جہنم کے ایک حصے کا، ایک گڑھے کا نام ہے، یا تو جہنم کا وہ حصہ ہے اس کے لیے، یا تباہی اور بربادی ہے اس بندے کے لیے۔ کون؟ ہمازۃ لمازہ۔ دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بات کر کے کسی کو تانا دینا، دوسرا اشارہ کر کے کسی کو تانا دینا، ہمازہ اور لمازہ۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا، چھپا کے بات کرنا جو اس کی ذات میں تنقیص کا باعث بنے، جو اس کی تحقیر کا باعث بنے، اور منہ پہ آ کے بات کرنا جو اس کی تنقیص کا باعث بنے، جو اس کی تحقیر کا باعث بنے۔ ہمازہ اور لمازہ، تانا دینے والا، تحقیر کا حقیر سمجھنے والا، کسی کو تحقیر کرنے والا کسی مسلمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیر کے بارے میں تو بڑا واضح فرمان ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ ایک بندہ، اس کا اللہ کے نزدیک برا ہونا، اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، وہ کتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقیر سمجھے۔ حالانکہ جو بندہ کوئی سوچتا ہے نا کوئی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندے نے کوئی بات سوچی اور وہ بات کی نہیں، یا کسی کام کا سوچا اور وہ کام کیا نہیں، تو اسے اس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا یا اپنے تئیں اس کو حقیر سمجھنا، بدگمانی رکھنا بھی گناہ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔
اور حقیر سمجھنا بھی وہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بندہ برا ہے جو مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، کسی کے بارے میں اپنے دماغ میں بدگمانی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اسوہ رسول ہے۔ تانا دینے سے یہ گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ہوتا ہی نہیں تانا دینے والا، تو جو تانا زنی کرتا ہے، جو تانا زنی کرتا ہے، وہ کھڑکی کھلی بھی ہے شاید، جو تانا زنی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اگلا حدیث کا لفظ یہ ہے وَلَلَّعَانُ، مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ مومن لعنت نہیں کرتا، نہ کسی فرد پہ، نہ کسی چیز پہ۔ اور اس لعنت سے مراد معین لعنت ہے، جیسے کوئی کسی کو مخاطب کر کے کہے کہ تجھ پہ لعنت، معین لعنت۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے یا قرآن نے لعنت کی ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شرابیوں پر اللہ کی، اس میں کوئی بھی آ جائے، کسی بندے کا نام تو نہیں ہے، کسی معین شخص کا نام نہیں ہے۔ چوروں پر اللہ کی لعنت، چور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ چور پہ اللہ کی لعنت، شرابی پہ اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پہ اللہ کی لعنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں پہ لعنت کی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرے اس پہ لعنت ہے، لیکن کسی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پہ لعنت، یا اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ لعنت، کیونکہ مومن لعنت کرنے والا ہوتا، مومن نہیں لعنت کرنے والا ہوتا۔ اب کسی کو زیادہ غصہ آیا ہوا، کوئی کسی کو زیادہ تنگ کر دے، زیادہ ناراض کر دے، وہ کیا کرے؟ نہ گالی دینے کی اجازت ہے، نہ تانا زنی کرنے کی اجازت ہے، نہ لعنت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھیے، کیونکہ بہترین اسوہ جو ہے آپ کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پر سخت ناراض ہوتے، شدید غصے میں ہوتے، تو پتہ اسے کیا کہا کرتے تھے؟ مالا کا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تربت جبینک، تیرے ماتھے پہ مٹی لگ گئی ہے، بس۔ کچھ حدیثوں میں لفظ تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو گئے ہیں، تیرے ہاتھوں پہ مٹی لگ گئی ہے۔ کچھ حدیثوں کے لفظ ہے رغم انفن، تیرے ناک میں دھول چلی گئی ہے، ناک خاک آلود ہو گیا ہے، لو بس۔ غصہ، شدید ناراضگی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لعنت نہیں فرمایا کرتے تھے، صرف لعنتی کاموں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ مومنوں کو بھی منع کر دیا کہ مومن ہوتا ہی نہیں جو لعنت کرتا ہے۔ لعنت کرنا ہے کتنا بڑا کام، آپ ذرا دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے نا، لعنت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن چونکہ وہاں تو فرشتے ہیں آسمان کی حفاظت کرنے والے، وہ دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، ادھر بھی دروازے بند ہیں، وہ دائیں بائیں جاتی ہے، کہیں اسے راستہ نہیں ملتا، پھر وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر کسی نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لعنت کہنے والے کی طرف پلٹ آتی۔ حضرات توجہ کیجیے، ہمارے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے کوئی ٹول اوزار میں سے کوئی چیز چھوٹ کے گر جائے، ہم تو اس پہ بھی لعنت کر دیتے ہیں۔ اب ایک
بے جان چیز ہے، ہتھوڑی ہے، پیچکس ہے، اب اس نے کیا لعنت کا مستحق ہونا؟ اگر وہ ہاتھ سے گرا ہے اس میں جان تو نہیں، وہ آپ نے گرایا ہے، آپ کی وجہ سے گرا ہے، اس میں کوئی جان ہے کہ وہ چل کے چلا جائے گا، یا وہ خود سے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی چیز؟ بے جان چیز پر یا جاندار چیز پر، انسان پر، جانور پر، درخت پر لعنت کرنا یہ منع ہے، اگر وہ چیز لعنت کی مستحق نہ ہوگی، لعنت واپس پلٹ کے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے پاس گئے، صدقہ کرو زیادہ، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم میں میں نے دیکھی ہے۔ پوچھنے والی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر ہم میں سے زیادہ کیوں جائیں گی جہنم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا، اس کا تعلق ہمارے اسی عنوان سے ہے، تکثرن اللعنہ، لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس بات کو توجہ سے غور سے سنیں، اکثریت کیوں جائے گی عورتوں کی جہنم میں؟ پہلا کام، تکثرن اللعنہ، لعنت زیادہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے اگر لعنت زیادہ کرنے والی عورتیں جائیں گی جہنم میں تو زیادہ لعنت کرنے والے مرد کوئی بچ جائیں گے؟ بہت بڑی بات ہے، ہم نے اسے ہلکے میں لے لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ کہتے تو رہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ہیں، آپ پہ جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، وقت بھی قربان ہے، بال بچے قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، کہتے ہیں، زبانی دعوے ہیں ہمارے، اور میں اکثر زبانی دعووں پہ بات کیا کرتا ہوں۔ زبانی دعوے ہیں لیکن اسوہ رسول سے واقفیت نہیں ہے۔ کوئی جو باہر لڑائی میں گالی دیتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ کہے گا مانتا ہوں۔ اگر وہ آپ کو کوئی حکم کریں، وہ کہے گا میری جان بھی قربان ہے، تو بھئی اس نے حکم کیا ہے کہ گالی نہیں دینی، گالی نہیں دینی۔ گالی دینا مومن کا کام نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے۔ 4 نشانیاں منافق کی، مومن کی نہیں۔ زبان سے کہے، آپ پوچھیں جا کے، کہے گا میری پیغمبر حکم کرے میری جان بھی قربان ہے، گالی دینے سے باز نہیں آئے گا، لعنت کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ ایک خاتون اونٹنی پہ جا رہی ہے، اس نے اسے خاتون کو اونٹنی نے نیچے گرا دیا، اس نے کہا تجھ پہ لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کو کہو اگر اس پہ لعنت کیا نا اب اس سے اپنا سامان وغیرہ اتار لے سامان وغیرہ، کیونکہ تو نے اس پہ لعنت کر دی، تیری سواری کے قابل۔ عجیب لوگ ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں اور سامان کو ساتھ بھی رکھتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں اسی سواری پہ سوار بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ لعنت بھی کرتے ہیں، پھر بھی دوست اکٹھے رہتے ہیں۔ صبح و شام مجلسوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہوتا لعنت کرنے والا، مومن لعنت نہیں کرتا۔ لعنت سے بچا جائے، لعنت کرنے سے بچا جائے۔ زبان کی حفاظت میں سے ہے یہ چیز، اور زبان کی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت جو ہے نا، کسی صحابی نے آ کے پوچھا نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ،
اس کو رکھ قابو میں. کہنے لگا انواخذ بما نقول، یہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں پر ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اوندا منہ کر کے زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا، زبان کی وجہ سے. اسوہ رسول یہ ہے. آپ اللہ کے رسول کی ساری زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گالی جیسے، لعنت جیسے، جھوٹ جیسے جملے سننے کو نہیں ملیں گے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں سننے کو ملیں گے، نہ پڑھنے کو ملیں گے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ واقفیت تو ہے نہیں اسوہ رسول سے، مومن کا کام نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے. مسلمانوں کو ہی دھوکہ دیتا ہے. وہ دھوکہ عام دنیاوی معاملات میں ہو، یا وہ دھوکہ دینی معاملات میں ہو، یا وہ دھوکہ کاروبار اور تجارت میں ہو. بلکہ بعض نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ملاوٹ کرتا ہو. ملاوٹ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے. نظر اور آتا ہے، بیچ میں کچھ اور ہوتا ہے، لیبل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. یہ دھوکہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے، دیکھا اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جیسے بیچ میں ہاتھ ڈالا اندر سے گیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اندر گیلا ہے اوپر خشک ہے. کہنے لگا جی وہ رات بارش آئی ہے نا، بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسے جو گیلا ہے نا اسے اوپر کر کے رکھنا تھا. جو گیلا ہے، جو بھیگ گیا ہے اسے رکھنا تھا اوپر کر کے. کیوں؟ تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ یہ بھیگا ہوا ہے. تو نے خشک دکھا رکھا ہے، بھیگا اندر چھپا رکھا ہے. جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. کم تولنا دھوکہ دہی ہے. لینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے اتنی میں چیز لے رہا ہوں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کم کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جب وہ خود تول کر لیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ جب لوگوں کو ماپ کے دیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ یا تول کے دیں، يُخْسِرُونَ تو اس میں سے کم کر دیتے ہیں. اپنے لینے کے لیے پورا، پیسے پورے، مال تھوڑا. دھوکہ دینے والا، ملاوٹ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جھوٹ بولنا ہمارے ہاں مہارت سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بول کے چیز بیچ لینا یہ تاجر اپنی کامیابی سمجھتا ہے. ایک نمبر کی قیمت میں 2 نمبر چیز اگلے کو ٹکرا دینا، ناقص چیز دے دینا، یہ بڑی سمجھداری سمجھی جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھداری ہوگی سو ہوگی، ہمارے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تاجر ہو اور ایسے کرے یہ نہیں ہو سکتا. ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو گروہ بندی کی طرف دعوت دے. گروہ بندی، فرقہ بندی، اپنے فرقے کی طرف، اپنے گروہ کی طرف دعوت دے، وہ ہم میں سے، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگوں کو اپنے گروہ کی طرف، اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں. وہ چاہے عالم ہے یا عام آدمی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر ایک کے لیے ہے کہ گروہ کی طرف بلائے،
کسی نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر اب گروہ تو ہیں، کوئی فلاں قبیلے کا ہے، کوئی فلاں قبیلے کا ہے، کوئی فلاں قوم کا ہے، کسی کی زبان فلاں ہے، یہ تو گروہ بندی ہے، آپ کس گروہ بندی کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنے گروہ کی طرف لوگوں کو بلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ بندی یہ ہے کہ تو اپنی قوم کی مدد کرے حالانکہ تجھے پتا ہو کہ میری قوم ظالم ہے، ظالم ہونے کے باوجود، صرف قوم اپنی ہونے کی وجہ سے، دھڑا اپنا ہونے کی وجہ سے، پارٹی اپنی ہونے کی وجہ سے، فرقہ اپنا ہونے کی وجہ سے، تو پھر بھی اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، یہ ہے العصبیہ۔ آپ اسے تعصب تو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ وہ تعصب کرتا ہے یا متعصب ہے، یہ عصبیہ اسی میں سے نکلا ہوا ہے، دونوں کا روٹ، دونوں کا مادہ وہ ایک ہی ہے جہاں سے یہ لفظ نکلے ہیں، عصبیہ، تعصب بھی، متعصب بھی۔ اچھا، مہاجرین اور انصار کس قدر عظیم گروہ ہیں جن کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب شناخت تو تھی کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، اسی کی وجہ سے انہیں مہاجر اور انصار کہا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی کہا ہے، ایک بار ہوا یوں کہ کسی مہاجر کی انصاری سے لڑائی ہوگی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گئی۔ اب انصاری نے آواز دی، یا اہل الانصار، او انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ مہاجر نے کہہ دیا، یا اہل المہاجرین، او مہاجرو میری مدد کے لیے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، او جاہلیت والی آواز میں نے سنی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ عظیم گروہ ہیں مہاجرین اور انصار دونوں ہی، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ اچھائی کا، جنت کا، اپنی رحمتوں کا، دونوں گروہوں کے ساتھ۔ لیکن جب ایک مہاجر نے مہاجر ہونے کی وجہ سے مہاجروں کو بلایا کہ میری مدد اس لیے کرو کہ میں مہاجر ہوں، اور انصاری نے انصاریوں کو اس لیے بلایا کہ میری مدد اس لیے کرو کہ میں انصاری ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکار، یہ دعویٰ، یہ آواز جاہلیت کی آواز ہے، اسلام کی آواز نہیں ہے۔ میری قوم، میرا دھڑا، میری پارٹی، بندہ تھانے میں پکڑا جائے، ایم پی اے صاحب کا فون آ جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، وہ اہلکار وجہ پوچھ لینا کیوں، وہ جواب دیتا ہے جی میرا ووٹر ہے اس لیے چھوڑ دو، میرے دھڑے کا ہے، میری پارٹی کا ہے۔ فرقہ پرستی، فرقہ بازی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو صرف اس لیے اچھا قرار دینا یا کسی فرقے کو اس لیے برا سمجھنا کہ اس کا میرے فرقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا اپنے فرقے کو صرف ایک فرقہ ہونے کی وجہ سے پسند کرنا، اپنی قوم کا ظلم کے باوجود ساتھ دینا، اپنے فرقے کا غلط ہونے کے باوجود ساتھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو ایسے گروہ بندی کی طرف بلائے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لے جھنڈا، مار لے نعرہ، نکال لے جلوس، بپا کر لے محفل اور مجلس سے ذکر مصطفیٰ، کچھ بھی کر لے، اگر تیرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھی ایسے میرے امتی ایسے ہوتے نہیں، یہ جھنڈا اٹھا کے خوش ہے، یہ ایک دن منا کے خوش ہے، یہ جلوس میں شرکت کر کے مطمئن ہے۔ اسوہ رسول پڑھو، اس سے واقفیت حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لینا، غفلت برتنا، بے پرواہی برتنا، یہ جو ہے نا مومن کا کام نہیں ہے۔ اور ایک بالکل آخر میں ایسی بات جو دل کو بڑی تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، بندہ دل میں محسوس کرتا ہے، جب کچھ لوگوں سے
ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ان سے بات ہوتی ہے، ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا، اپنے رسول کے، اپنے کسی کے نہیں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے امام قائد اور پیشوا کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی کتاب وہ آپ کے پاس ہے؟ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ ایک بار، میں نے صرف پوچھ لیا، کتابیں کافی ساری لگی ہوئی تھیں، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی ایک کتاب، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں۔ اس نے کہا نہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تو میرے پاس کوئی کتاب نہیں۔ اگر کوئی سکول کہہ دے نا، آج کل بھی یہ کتابوں کا مسئلہ ہے، سکول سے پوری کتابیں مارکیٹ سے مل نہیں رہی جو سکول نے بتائی ہیں، ہمیں اپنے بچے کے نصابی کتابیں پورا کرنے کا اتنا فکر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں وہ کتاب سرگودا سے منگوانی پڑے، لاہور سے منگوانی پڑے، اسلام آباد سے منگوانی پڑے، ہمیں پبلشر سے رابطہ کرنا پڑے، ہم اس حد تک جائیں گے۔ کس لیے کہ نصاب کی ایک کتاب جو ہے نا وہ مس ہو رہی ہے، وہ جسے تیری پوری زندگی کے لیے اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے، اس کی زندگی پہ یار ایک کتاب بھی نہیں۔ کبھی اپنی مقامی مارکیٹ سے ہی کوئی پتہ کر لو، یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے، یہ بڑی اذیت دیتی ہے، یہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ کہنے کو ہیں مسلمان، مومن، ایماندار، لیکن بعض چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ مومن بندہ نہیں کر سکتا، یا یہ جو کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض جاہلیت کے کام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم اگلے جمعے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اپنانی چاہیے وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔